یونیورسل وزٹ کی جانب سے ہم آپ کو پیار بڑا سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی بھرپور فرمائش پر آج ہم شالامار باغ لاہور تشریف لائے ہیں۔ شالامار باغ لاہور کا سب سے بڑا باغ ہے، سب سے خوبصورت، سب سے مہنگا، سب سے نایاب، اور اس باغ میں سب سے اہم چیز یہ ہے، یہ مغل بادشاہ نے، جن کا نام شاہ جہاں تھا، انہوں نے 1641 میں یہ باغ شروع کیا اور 1642 میں تعمیر ہو گیا۔ ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل، مکمل تفصیلات، ایک پارٹ پھر دوسرا پارٹ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اپلوڈ کریں گے۔ ان دونوں پارٹس کے اندر ہم مکمل ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے، جو کہ سچائی کے اوپر اور تاریخی وجوہات کی بنا پر یونیورسل وزٹ والے آپ سے پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو خصوصاً لاہور کے رہنے والی عوام کو شالامار باغ کے بارے میں کافی علم ہوگا بنسبتاً دوسرے شہر کو لوگوں کی نسبت۔ اس سے پہلے ویڈیو آپ سے شروع کروں، آپ نے میرے دوست احسان کا یہ بیان لازمی سنیں۔ جی السلام علیکم جی، آج ہم آپ کی بھرپور فرمائش پہ شالامار باغ میں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے چینل جو کہ یونیورسل وزٹ کا مقصد ہے کہ آپ کو تمام چیزیں براہ راست اور لائیو دکھانا، مقبرے ہو گئے، دربار ہو گئے، یعنی پورے پاکستان کی سیر کروانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور آج ہم شالامار باغ میں کھڑے ہیں۔ ادھر ہم آپ کو 3 سے 4 چیزیں ایسی دکھائیں گے جو آپ نے آج تک کسی شالامار باغ میں نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ آپ کسی یوٹیوب چینل نے بھی نہیں دکھائی ہوں گی، اسی لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آئے ہمارے ساتھ چلیں اور ویڈیو کا مزہ کریں۔ جی ناظرین، جیسا کہ میرا دوست احسان آپ کو شالامار باغ کے بارے میں بتا رہا تھا، شالامار باغ کے بارے میں سب سے اہم بات، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ 1641 میں شاہ جہاں نے اسے بنانے کا حکم جاری کیا۔ تقریباً 1 سال بعد یہ تعمیر ہو گیا، اور اس وقت کی کمائی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 2 لاکھ روپیہ 1641 میں انہوں نے یہ باغ مکمل کرنے کے لیے دیے گئے۔ 2 لاکھ روپیہ 1641 کے مطابق خرچ ہوا۔ آج کے مطابق تو اس کی رقم بہت زیادہ بنتی ہے۔ یہ کیوں تعمیر کیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، ان میں سے 2 وجوہات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شاہ جہاں مغل بادشاہ شہنشاہ تھے، انہوں نے شالامار باغ اس لیے بنایا تاکہ ان کے فیملی کے ممبران، ان کے دوست و احباب، ان کے رشتہ دار، یتیم مسکین، سب کو یہاں پر پناہیں گاہیں دی جائیں، اور اس کے علاوہ ان کی دیکھ بھال کی جائے، اور ایک مورچہ اور ایک قلعہ کی نسبتاً انہوں نے بنایا۔ کیونکہ وہ شاہ جہاں تھے، شہنشاہ تھے، ان کی سوچ بہت بلند تھی، اس لیے انہوں نے فوراً حکم دیا اور 1 سال کے اندر اندر تعمیر کروا دیا۔ یہ کسی جنگ کا حصہ بننے کے لیے بالکل تعمیر نہیں کروایا گیا تھا، یہ تو لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا تھا، تاکہ لوگ یہاں پر آئیں جائیں اور یہاں پر آرام کر سکیں۔ یہ بہت بڑا شالامار باغ ایک قلعہ کی صورت میں ہے۔ یہاں پر کافی چبوترے، پانی اور چھوٹے چھوٹے کمرے، جسے مسافر خانہ کہتے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر سیڑھیاں نیچے ہیں، اوپر کی طرف ہے، جسے تہہ خانے کہتے ہیں، یہ بھی بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کافی تہہ خانے دیکھے، کئیوں پر پابندی تھی، لیکن ہم انتظامیہ کی مدد سے ہم نے وہ بھی دیکھے، جو ہم آپ کو اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ شاہ جہاں نے جب اسے 1 سال بعد مکمل کروا دیا، شاہ جہاں بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس وقت کے دنیا کے سب سے ٹیکنیکل انجینئر اور معمار لوگوں کو بلا کر یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ قلعے کے اندر پینٹنگ موجود، جو کہ بہت خوبصورت اور بہت معنی رکھتی ہے، اور اس کے تہہ خانے بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔
اب اس قلعے کی آج سر نو تعمیر ہونی چاہیے. یہ کینٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو موجود ہے یہاں کی انتظامیہ وہ اس قلعے کی مکمل دیکھ بھال نہیں کر پا رہی، اور بھی ایسے کئی سوالات اٹھتے ہیں اس قلعے کے متعلق. آگے کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے، یہ قلعہ شالامار باغ اس کا نام کیوں رکھا گیا، یہ کتنا بڑا ہے اور ایک دلچسپ کہانی، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے پارٹ میں لازمی پیش کریں گے، جس سے آپ نے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ نے لازمی انتظار کرنا ہے. جزاک اللہ.